آج میں آپ سے ایک ججمنٹ شیئر کروں گا جسے امداد علی کیس یا صفیہ بانو کیس بھی کہتے ہیں۔ میرے وکلا بھائیوں کے لیے تو یہ ایک ایز اے کیس ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ایک عورت کی وفا کی مثال بھی ہے، یا آپ اسے ایک ایز اے لو سٹوری بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیا عمدہ اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ یہ ججمنٹ ہے مینٹل النس کے بارے میں، دماغی توازن ٹھیک ہونے یا غلط ہونے کے بارے میں۔ اسے امداد علی کیس اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے امداد علی۔ وہ اپنی 42 سال کی عمر میں 222 رائفل سے ایک قتل کرتا ہے، اور یہ ججمنٹ 5 ممبر بینچ کی ہے، 5 معزز ججز کی ہے۔ 2002 میں امداد علی ایک قتل کرتا ہے جب اس کی عمر 42 سال ہوتی ہے۔ تو جب وہ قتل کرتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، اس کا ٹرائل چلتا ہے ٹرائل کورٹ میں۔ تو اس کا کوئی وکیل مقرر نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کر سکے۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ۔ اس کے بعد اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اسے اپنے خرچے پہ گورنمنٹ وکیل مقرر کر کے دیتی ہے جو اس کا کیس لڑ سکے یا ٹرائل لڑ سکے۔ اس طرح کیس آگے چلتا جاتا ہے، تو اس کا وکیل ایک اپلیکیشن موو کرتا ہے ٹرائل کورٹ میں کہ اس کا مینٹل چیک اپ کرایا جائے، یہ مینٹلی ایل ہے، یہ سزا اس کو نہ دی جائے، یہ سزا کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ٹرائل کورٹ اس کی اپلیکیشن ڈسمس کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، اور اس کو کنوکٹ کر دیتی ہے، سزا دے دیتی ہے، سزائے موت کی۔ اس کے بعد اس کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں جاتی ہے امداد علی کی۔ وہاں سے بھی سینٹینس جو ہوتی ہے وہ کنفرم ہوتی ہے اور سزائے موت برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی جو صفیہ بانو ہے، وہ سپریم کورٹ میں اپیل لے کر جاتی ہے اس کیس کی، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں بھی وہ کیس سزائے موت کا ہی رہتا ہے، سینٹینس وہی رہتی ہے، سزا برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی صفیہ بانو ایک مرسی پٹیشن فائل کرتی ہے، کس کے پاس؟ صدر کے پاس، کہ رحم کی اپیل کی پٹیشن ہے کہ یہ بندے کا دماغی توازن نہیں ٹھیک، لہذا اس کو بری کیا جائے، اس کو سزائے موت نہ دی جائے۔ لیکن بدقسمتی ایسی کہ وہ پٹیشن بھی ڈسمس کر دی جاتی ہے صدر پاکستان کی جانب سے۔ اس کے بعد چلتے چلتے اس کے بلیک وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں کہ سزا کی ایگزیکیوشن کے لیے، کہ اس کو سزائے موت جو ملی ہوئی ہے اس کی ایگزیکیوشن کی جائے۔ اس کے بعد بھی وہ جو بیوی ہے اس کی صفیہ بانو، وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک اپلیکیشن دوبارہ موو کرتی ہے سیشن جج کے پاس، صرف کس لیے؟ اس کی مینٹل ہیلتھ کا چیک اپ کرایا جائے کہ یہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے، یہ مینٹلی ایل ہے، اس نے جو بھی مرڈر کیا اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ لیکن پھر بدقسمتی وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی جاتی ہے۔ اس کی بیوی جو صفیہ بانو پھر ہمت نہیں ہارتی، وہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتی ہے، یہ اس کی مینٹل النس کی۔ وہاں سے بھی وہ پٹیشن ڈسمس کر دی جاتی ہے۔ پھر جو آئی جی پریزنز ہے، وہ اور اس کی بیوی صفیہ بانو مل کے آخری پٹیشن موو کرتی ہے سپریم کورٹ میں، آخری آس کی امید پہ کہ شاید یہاں سے کوئی ریلیف مل جائے، کہ خدا را اس کی ایک چیک اپ کروا لیں، میڈیکل بورڈ بنوا کے اس کا مینٹل چیک اپ کروا لیں، یہ مینٹلی ایل ہے، اس نے جو کیا اپنے ہوش حواس میں نہیں کیا۔ تو خوش قسمتی سے سپریم کورٹ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کرتی ہے اور ایک میڈیکل بورڈ بناتی ہے جس میں سارے مینٹل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور 5 معزز ججز ہوتے ہیں۔ اس سب کے بعد جب وہ سارے چیک اپ کرتے ہیں اور اینڈ پہ رزلٹ نکالتے ہیں، وہ جو امداد علی تھا وہ واقعی مینٹلی ایل نکلتا ہے، اور شدید قسم کی اسے ایک مینٹل بیماری ہوتی ہے جس کا وہ
शिकार हो चुका होता है। और यहाँ तक आते आते 2019 हो चुके होते हैं। कहाँ 2002 से केस शुरू हुआ और 2019 तक ये केस चलता रहा। तो ये अखीर मिसाल है एक औरत की वफादारी की। यहाँ तक उसकी बीवी ने उसके लिए जंग लड़ी और रिजल्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सजाए मौत को उसकी उम्र कैद में बदल देती है और साथ ही बताती है उम्र कैद में से जो 19 साल है वो ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है। ये एक बड़ी उम्दा स्टोरी है और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जजमेंट भी है। तो लिहाजा ये मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं और मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।